ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضعیف روایت بھی ہماری بات سے یا پیغمبر کی طرف اصل میں اس کی نسبت چاہے ضعف ہی کے ساتھ ہے، لیکن نسبت ہے تو صحیح۔ ضعیف روایت عام انسانوں کی بات سے کبھی حیثیت تو رکھتی ہی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کی طرف آپ ایک ایسی بات منسوب کر دیں گے کہ جس بات کے بارے میں آپ اعتماد سے یہی نہیں کہہ سکتے کہ وہ حضور نے فرمائی ہے۔ لیکن یعنی کیا ایسا نہیں کہ یہ بات تو بڑی خطرناک بات ہے۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی جائز ایک چیز کو حرام قرار دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اگر میرے اوپر کوئی ایسی بات باندھ دیتے ہو جو جھوٹی ہے تو یہ چیز بدترین جرائم میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ جو آدمی میری طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کی حیثیت بہت غیر معمولی ہے۔ کسی بات کو وہ جائز قرار دیں گے اس کی حیثیت بھی غیر معمولی ہے، ناجائز قرار دیں گے اس کی بھی حیثیت غیر معمولی ہے۔ تو ایک ضعیف بات کی بنیاد پر آپ دین میں ایک حرام چیز بیان کر دیں گے، آپ کسی چیز کو حلال کر دیں گے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہوتا۔ جتنا بڑا جرم کسی حرام کو حلال قرار دینا ہے اتنا ہی بڑا جرم کسی حلال کو حرام قرار دینا بھی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے یہ کہہ دیا کہ میں اب شہد نہیں کھایا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی بڑی محبت کے ساتھ کہ آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ نے اگر شہد جیسی چیز کو بھی کھانا بند کر دیا تو لوگ اسے حرام قرار دے دیں گے، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے نزدیک یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ ایک آدمی یہ کہ کیا فرق پڑتا ہے ضعیف روایت بھی، اس کی بنیاد پر بھی کسی چیز کو حرام قرار دے دو۔ ایک اللہ تعالیٰ کی جائز چیز کو ہم نے حرام قرار دینا ہے، اور قرآن مجید نے اس میں بڑی سخت بات کہی ہے کہ ان لوگوں سے کہو کہ کل من حرم زینت التی اخرج لعبادہ، اللہ تعالیٰ نے زینت کی جو چیزیں لوگوں کے لیے پیدا کی ہیں اپنے بندوں کے لیے، کون ہے جو اس کو حرام قرار دیتا ہے؟ یہ آسان معاملہ نہیں ہے کہ آپ اٹھیں اور اٹھ کر کہہ دیں گے یہ چیز حرام ہے۔ اس وجہ سے روایتوں میں جتنی باتیں آئی ہیں ان میں سے پہلا فیصلہ یہ کرنا پڑے گا کہ صحت کے ساتھ کیا بات ثابت ہے۔ اگر کوئی چیز صحیح ہے پھر وہ قابل غور ہوگی۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو ایک دو روایتیں صحیح ہیں اس معاملے میں، ان میں بھی در حقیقت ایک موقع ہے، ایک محل ہے جس میں ایک بات کہی گئی ہے۔ پھر روایت کے بارے میں اصولاً میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جب تک آپ کسی محکم اصول کو سامنے ہی رکھیں گے اس سے کوئی چیز حلال اور حرام نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو دین ہم کو دینے کے لیے آئے ہیں وہ قرآن مجید میں بیان ہوگا، وہ آپ کی سنت میں بیان ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں بالکل قطعی ہیں۔ روایتوں کا جہاں تک تعلق ہے اس کو لوگوں نے سنا ہے، لوگوں نے بیان کیا ہے، بعض اوقات سیاق و سباق سے اس کو الگ کر دیتے ہیں، موقع و محل سے الگ کر دیتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی آدمی یہ بات بیان کر دے گا، آدھی بات بیان کر دے گا کہ حضور نے کہا تھا کہ رات کو بتی بجھا کے سویا کرو، اور ہر آدمی پر لازم ہے کہ وہ بتی بجھا کر سوئے، ہوئے گا یہ دین کا حکم ہے، حالانکہ اس کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو کہیں ضعیف ہے اور حضور نے فرمائی ہے۔